اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر متعدد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، پیسوں کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے، مطلب ذاتی تشہیر کے لیے. اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. صحیح. کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وہ وائرل کرتے ہیں. میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں جی. اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو. لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں. ہاں، جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ سنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے. تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا. تو یہ غلط ہے، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے. میں ٹیچر ہوں 1999 سے، جامعہ رشید میں پڑھا رہا ہوں. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی. تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے، کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ سننے والا یہ اسٹائل تھا، ہنساتے بھی تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی اور طلبہ انجوائے کرتے تھے، لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے، اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا. میں اب میں ایک نیچرل ہے. نہیں، میں مان لیا آپ کا نیچرل ہے، لیکن آپ کا ایک میں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو؟ کون پاگل ہے جو لڑکی ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنسے، ہنس کر کہا سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے، کم وقت سوتا کہاں ہے؟ نہیں، مولانا مفتی نہیں سو رہا، وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے، تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو. یعنی اس کا اس زومانی جملے کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے؟ کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں، تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھنے بن کے سوال گھما رہے ہو. تو اصل میں تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں. تو گھنے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوال آپ پرچی اٹھاتے ادھر رکھ لیتے. نہیں، اس میں کیا ہے اگر میں نے پرچی اٹھا کے نہیں رکھی اور میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں؟ میرا خیال کچھ نہیں. اچھا اگلا سنیے. ایک شخص مرنے لگا، بولا بیگم بستر مرگ پر ہوں، میرے دل میں ایک سوال ہے، ایک خلش ہے، 10 بچے ایک جیسے ہیں، موضوع جو ہے وہ ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شور بولا ہاں بتاؤ. وہ کعبے کے بیوی نے اندر کہا پیدا صرف ہوئی، ایک ہی تیرا ہے، باقی جو 10 ہیں یہ جو سیم ہے کعبے سے یہ تیرے نہیں ہے. سارا احاطہ ہے یا کعبے کے اندر اور مقام پھر آپ ہے، ہنستے ہیں اس بارے میں پھر نہیں میں آپ سنا دیجیے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا. صاحب کا ٹائم ہے، اس کے بعد اب آپ لطیفہ یہ سنا دیجیے. نہیں دیکھیں، وہ ایسے نہیں ہے. اور پھر سیاق و سباق کیا ہے. جب دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے، جب آپ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا. پیچھے بیان کیا چل رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفہ سناتا ہے. تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے، تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت یہ کس کا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے. بس اتنا لطیفہ ہے. یعنی آپ نے کہا ڈاؤن، میں کلپ آپ کو سنا یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہوا. اچھا چلے، تو اس میں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں. تو آپ کیا کہنا، میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا، وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی. تو یہ تو شارٹ میں تو ایسے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل، اسی وجہ سے. اچھا آپ کو پتا تھی؟ یہ لطیفہ ہے، فرضی ہے، یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے. آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے، اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، 4تھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے، کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے، یہ بھی اعتراض ہے خیر، لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں، آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا، وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے، وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا، ورنہ آدھا کلو لے دوں گا، ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا. اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو بیان، یہ مزاح تھا.
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4-4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی نہیں، کا آپ کا کیا مزاح خیال ہے؟ تھا، آپ کا کیا؟ ایک مفتی کا مزاح مفتی تھا. کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی، آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 سال کی 2 کرا دوں بھائی گا. میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی، یہ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اتنی 26-27 سال کی لڑکی ہے، تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 8-8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی 16 کی اتنی تو 8-8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ 4 سال کی کرا دوں گا. نہیں، یہ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہ سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا. آپ آگے آتے ہیں. خیر یہ تو میں لطیفوں والے پہ آ گیا. آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی. ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں. رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں. اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتا تھا جی. یہ اور آپ گئے، میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئے مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے، اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے، ہاں، لیکن میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے. نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پیئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہو. لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا، وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہے نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں.
تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی, کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء, صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے, کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے, مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو.